کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اس پر اگر انسان عمل کرنے لگ جائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ کیونکہ اگر اطاعت کرنے میں لگ جائے تو ساری زندگی وہ اطاعت کرتے ہی رہے گا، ساری زندگی ختم ہو جائے گی اس کی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بادشاہ آیا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اس نے کہا کہ حکم ہے کہ بادشاہ کی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو۔ تم نے میری بات کو نہیں مانا یا میری طرف توجہ نہیں دی۔ اس بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرنے میں لگا ہوں، جب وہ پوری ہو جائے گی تو آپ کی طرف توجہ دوں گا۔ اللہ اس کے رسول ہی کی اطاعت میں اس وقت اپنی زندگی صرف کیا ہوا، وہاں سے فرصت ملے گی تو آپ کی طرف اطاعت کرو، آپ کی طرف توجہ دوں۔ تو یہ بزرگوں کا معاملہ رہا۔ اس طرف اگر توجہ دو گے آپ کہ اطاعت کیا چیز ہے تو پتہ چلے گا کہ زندگی، یہ میں نے جو کلام پڑھا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا۔ اطاعت کس چیز کی ہے؟ حضرت مجدد الفی ثانی فرماتے ہیں حضور سے محبت، یعنی اطاعت رسول جتنی زیادہ بڑھے گی اتنی حضور کے دشمنوں سے بغض کا معاملہ بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے بد مذہب سے تعلقات میں ہے، اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پکا سنی کہتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے تو دیوبندیوں کے ساتھ میں، وہابیوں کے ساتھ میں فوٹو بھی نکالتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، جی، پھر ان کے ساتھ میں ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں اور ان کے ساتھ میں سٹیج بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، جب بات ہوتی ہے تو دم سنیت کا بھرتے ہیں۔ تو ان سب سے جواب ضرور لیا جائے گا۔ آپ اپنے معاملات میں ذمہ دار ہیں، آپ کیا کرو گے آپ سے جواب ہوگا، ہم کیا کریں گے ہم سے جواب پوچھا جائے گا، ہر ایک سے جواب ضرور لیا جائے گا کہ آپ نے جو دیگر اعمال کے معاملات میں تو رب کریم ہے، ذاتی اعمال کے معاملات میں اپنے فضل سے معاف فرما دے، لیکن بات جہاں محبوب کی ہو وہاں پر پکڑ ضرور ہے۔ دین کے مسئلے میں، ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں کوئی چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا، اسی لیے سختی اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں لے کر آؤ۔ سب کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یا رشتہ داریاں قائم کرنا لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، مگر یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جس وقت اس دنیا سے جاؤ گے، قبر میں آنکھ کھلے گی اور اس عالم کو دیکھو گے، تب پتہ چلے گا کہ وہ عالم کیا ہے اور ہائے میں نے دنیا میں کیا کیا۔ یہ اندھیری رات آج آپ دیکھ رہے ہو، اس اندھیری رات میں اگر یہ لائٹ چلی جائے تو اتنے کے بیچ میں بھی ہم
اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے. وہ قبر کی معاملات، قبر کی منزل تو ایسی ہی اندھیری ہے، وہ ایسی اندھیری کہ جس میں کوئی آپ یہ بلب یا ٹیوب لائٹ یا کوئی فوکس نہیں لگاؤ گے. وہاں پہ صرف آپ کے اعمال کا اجالا ہوگا. لحد میں عشق رکے شہ کا نام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. وہاں پر صرف حضور کے عشق کا جو اجالا ہوگا. اگر اس کو تابناک کرنا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کو سب سے پہلے درست کرو. بے شک حق ہے. عمل کے معاملات کو درست کرو. اب یہ تو بات بڑی افسوس کی میں نے سنی کہ آج تک مردوں کا ناچ سنتے تھے، مگر اب ہمارے معاشرے میں دیہاتوں میں عورتیں ناچتی ہیں. اللہ اکبر. دیہات تو کم از کم محفوظ تھے. بڑے بمبئی وغیرہ کے شہر جو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہوتے ہیں یہ معاملات، تو یہاں پر اتنی ہے تو وہ بہت شرم کی بات، مگر اس پہ تعجب نہیں کیونکہ وہ شہر ہے. آزادی وہاں پر بہت زیادہ آ گئی، مگر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں یہ کام ہونے لگ گئے کہ اب خاتونیں عورتیں ناچتی ہیں. اللہ. یہ مذہب اتنا پاکیزہ مذہب، اس کی باتیں یعنی یہ بہت شرم کی بات ہے ہمارے قوم مسلم کے لیے کہ ہماری قوم کی عورتیں، لڑکیوں کو ہم نچا رہے ہیں. لڑکیوں کو ایک جگہ پر ابھی میں پہنچا تھا آپ کے یہاں سے قریب 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر پر، تو کچھ بچوں نے بتایا کہ شادی تھی فلاں جگہ پر. شادی میں جو ہے وہ عورتیں ایسی بیٹھی ہے، عورتوں کے سامنے مرد ہے اور بیچ میں جو ہے وہ ہجڑوں کا ناچ ہوا. اور شادی مسلمانوں کی، شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے. اور یعنی ہماری قوم کا عالم کیا ہوا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر سختی ہو رہی ہے یا سختی کے معاملات ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اعمال یہ ہوں گے تو پھر ایسوں کا آنا تو یقیناً ہے. ایسوں کا آنا یقیناً ہے. پیسوں کی فراوانی نے ہمیں دین سے دور کر دیا. وہ پہلے کم پیسے تھے، کم پیسے میں گزارا کرتے تھے، عزت کے ساتھ رہتے تھے. پیسے زیادہ آ گئے تو عزتیں چلی گئی اور بالکل بے پردہ ہو گئی. مکمل طور پہ ہمارا معاملہ تو یہی ہو گیا ہے کہ دوسروں کی عزتوں کو کیسے اچھالا جائے، دوسروں کے اندر کمیاں کیسی تلاش کی جائے، دوسروں کے اندر عیب کیسے نکالے جائے، دوسروں کی خامیاں کیسی ڈھونڈی جائے. دوسروں کی برائی کیسے کی جائے. الغرض کی کوئی کسی سے خوش نہیں. آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ فلاں سے، تو کہیں گے کہ نہیں مجھے اس سے تکلیف ہے. ہر ایک یہاں امام صاحب ہوں گے، کوئی کسی کی اچھائی کرنے کو تیار نہیں ہے، سمجھے. اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا امام کیسا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں بولیں گے کہ نہیں ہمارا امام ٹھیک نہیں ہے. اور اگر سب نہیں تو کچھ تو ایسے بولیں گے.
امام سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی قوم کے تعلق سے آپ اپنے لوگوں کی کہیں گے کہ بہت خراب لوگ ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں، جی 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 بہت خراب لوگ ہیں. تو انسان کوئی کسی سے آج خوش نہیں ہے. اس کی وجہ اگر دیکھو گے تو وجہ یہی ہے کہ وہی حسد. اس کے پاس اتنا کیوں، اس کے پاس اتنا کیوں، اس کو کیوں ملا، اس کو کیوں ملا. افسوس ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر کہ جہاں پر ہمارے معاملات آگے ہونے چاہیے تھے آج ہم اتنے پیچھے ہو گئے. کچھ علاقوں میں بد مذہبیت تھی نہیں، آج تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ کے قریب ہی باگودا وغیرہ ہے. بد مذہبیت ایک دور میں نہیں تھی، بڑی سودا کے ارد گرد سرنگیں لگ گئی. سنیت سے پہچانے جانے والا وہ سودا کہیں نہ کہیں اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے. اور اب بھی ہم اسی عالم میں ہیں کہ صرف آپس میں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، سمجھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کے غیبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے معاملات کو بگاڑنے میں. آل رسول احمدی نے جو فرمایا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دو چیزیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور اس دو چیزوں کی طرف توجہ دو گے تو ساری زندگی اسی میں چلی جائے گی. اسی میں کہ انسان اپنے آپ کو سنوارنے میں جب لگ جائے تو دوسروں کے بگڑنے کی فکر نہیں کرتا. نہ اس کو دوسروں کو اچھے ہونے سے فرق ہوگا، نہ اس کو دوسروں کے بگڑنے سے. پہلے اپنے آپ کو سنوارو. جب خود سنور جاؤ گے، تم کو سنورتا دیکھ کر کوئی دوسرا سنور سکتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سنور جائے اور ہم بگڑے ہوئے رہیں. آج یہی حال ہے. ہم اپنے امام کو ولی سے کم نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اگرچہ شیطان ہیں. سمجھے؟ تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارا. آل رسول احمدی کی یہ دو جملوں پر زندگی میں عمل کرو. زندگی پر اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ہر برائی سے ہمیشہ بچ جاؤ گے، ہر برائی سے. بد مذہبیت کی برائی ہو یا معاشرے میں پھیلی ہوئی دیگر برائی ہو، ہر برائی سے بچو گے. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ساری زندگی کا نچوڑ اسی میں ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اسی میں آ گئی. حضور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، تو اسی میں اپنی زندگی کو صرف کرو. یہ مختصر سا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، بلکہ قصبے سے بھی چھوٹی حیثیت رکھتا ہے، دیہات ہے. تو آپ لوگوں کے اندر تو یا اس علاقے کے اندر تو سادگی اور دینی کلچر، دینی ماحول اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو جتنا شہر سے دور ہوگا وہ اتنے اس وقت عافیت میں. آپ تو شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر ایسے دیہات میں رکھا ہے اور ایمان، عقیدہ اور اعمال سلامت ہے تو بہت بہتر ہے اس شہر سے شہر میں جی 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 بہت بہتر ہے.
اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اندر کی کمیوں کو دیکھو اور کوشش کرو اپنے معاشرے میں ہر برائی سے ہم بچے رہیں۔ حالات سب کو پتہ ہے اس وقت اہل ہند کے کیا ہے، ہر طرف نفرتیں 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 ہیں۔ اسی ماحول میں ہم نے اپنی اولاد کو اگر صحیح تربیت نہیں دی تو یہ قوم کا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل اگر اس وقت ہم نے صحیح تربیت نہیں دی تو بہت خراب ہوگا۔ اسلام کی فکر کرنا چھوڑ دو، اسلام کل بھی غالب تھا، آج بھی اور صبح قیامت تک غالب رہے گا۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ مسلمان اپنی فکر کرے، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ہم اپنی فکر کریں کہ ہم کو کیسے ہونا چاہیے۔ بزرگوں کی سیرت کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس کو دنیا کہتے ہیں اور جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں وہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیرت اولیاء کاملین کو پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ آخرت سب کچھ ہے۔ اتنا پیسہ جو آپ لوگ گانے باجوں میں اور تماشوں میں خرچ کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر بھوکے کو کھانا کھلانے سے بہتر نیکی کسی کو نہ پایا، نفل میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کبھی بڑے پیر دستگیر کے اس قول کی طرف؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو پیٹ بھر؟ غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ آپ کے علاقوں میں ارد گرد پڑوس میں ایسے کئی دیہات ہوں گے جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہوگا۔ اتنا پیسہ اپنی بچیوں کی شادیوں میں خرچ کرتے ہو، لاکھوں لاکھ روپے سٹیجوں پر خرچ کرنے والے، اور اپنے نام کے خاطر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لوگوں میں لٹانے والے، ان لوگوں سے بھی میرا سوال ہے کہ صرف نام ہو جائے۔ کبھی پڑوس میں کسی غریب کے گھر کے طرف دیکھا کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے؟ پڑوس کے گاؤں میں جا کر دیکھا کون سا ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں کھانا راشن کی کوئی ضرورت ہو؟ کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ پروگرام کرنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اسی میں ہم رہ گئے، چندے کرو، پروگرام کرو اور بتاؤ کہ ہم بہت بڑے سنی ہیں۔ یہی حال ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نہ کرو پروگرام، سال بھر نہ کرو، ضرورت مند کی ضرورت کو پہلے پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک، سبحان کوئی اللہ۔ ضرورت نہیں ہے جلسہ کرنے کی۔ اتنا پیسہ اگر خرچ ہے تو کسی غریب کو دو، اس کا گھر چلاؤ، اور اگر کرتے ہو تو سال میں ایک جلسہ۔ 100 جلسے اب تو اوڑ لگ گئی ہے کہ نمبورا میں ہوا تو کل کھرڈی والے کریں گے، کل کھرڈی میں ہوا تو اس کا دیکھ کر وہاں باگودا کرے گا، وہاں باگودا میں ہوا تو اس نے اتنا بلایا تھا 25,000 کا مقرر اس نے بلایا تو میں 50,000 کا بلاؤں گا، اس نے 50 کا خرچہ کیا تو میں 1 لاکھ کا خرچہ کروں گا۔ تو اسی میں ہم رہ گئے، سمجھے؟ یہی چیزوں میں غریبوں کی طرف توجہ نہیں، بیواؤں کی طرف توجہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی مسئلے میں راویر کے پاس 2 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو بھی معاملات تھے، افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ قوم میں اتنی لوگوں کے پاس معاملات پہنچے ہوں گے ان کے، لیکن کوئی ایسا نہیں نکلا کہ پیسے جمع کر کر بھی ان کی ضمانت کے لیے کوئی آگے بڑھے۔
یہ ہو گیا ہے قوم کا حال. جلسے کرانے میں چندے برابر ہوتے ہیں، غریب کو پوچھنے میں چندہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں نام نہیں ہوگا. ان چیزوں کی طرف توجہ دو. غریب کا مذاق مت ہونے دو، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب کی غریبی جب بڑھتی ہے تو کہیں وہ اس کو کفر کے دلدل میں نہ ڈھکیل دے. اس کو کفر کے دلدل میں جانے سے بچانا ہے تو اس کی مدد کرو. یہ اپنے سسٹم کو تھوڑا بدل دو. جتنا پیسہ کماتے ہو کوشش کرو مدرسے مکتب. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسہ 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 مدرسہ، ہر گاؤں جو ہے مدرسہ ہی کھول رہا ہے. جی ہر گاؤں. میں اس کے بھی مخالف نہیں ہوں، میں مدرسوں کے مخالفت نہیں کر رہا، مگر دیکھو تو صحیح، مکتب کی ضرورت تھی، مکتب کی طرف توجہ نہیں دے، مدرسے کھول رہے ہیں. صحیح، بالکل صحیح بات. لاکھوں روپیہ جو ہے وہ مدرسے کی بلڈنگ میں تعمیر کرتے ہو، باہر سے بچے بلاتے ہو، فارغ کرتے ہو. فراغت والے بھی 4-5 سیٹھ حضرات رہیں گے، وہ بھی بڑا پیسہ دیتے ہیں فراغت میں کہ ہمارے مدرسے سے 5 فارغ ہوئے، 20 فارغ ہوئے، 10 فارغ ہوئے. اور گاؤں کے بچوں کو پوچھا جائے کہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو کہیں گے نہیں. تو اس مدرسے نے آپ کے گاؤں کو کیا دیا؟ صحیح، بہت بڑھیا. میں مدرسوں کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن پہلے ضرورت اپنے گھر کی دیکھو. بے شک بے شک. گھروں کی ضرورت دیکھتے نہیں ہو. اور دنیا اگر بلڈنگ بنا رہی ہے تو ہم بھی بلڈنگ بنائیں. بھیا دنیا کی بلڈنگ دیکھ کر اپنے چھت کو نہیں توڑا جاتا. آپ کے ادھر جو ضرورت ہے اس کو دیکھو. پڑوس کے گاؤں میں اگر مدرسہ بن گیا تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ بھی وہاں پر مدرسہ بناؤ. آپ مکتب کا نظام صحیح کرو کہ آپ کے بچوں کو، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. کبھی توجہ دی ہے ہزاروں روپیہ قوالیوں میں یا دوسری چیزوں میں جو ہے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، تو اتنے پیسوں میں سے جو ہے وہ مہینے کے کوئی پیسے نکال کر جو ہے وہ مکتب، باقاعدہ مکتب کا نظام قائم کر لیا جائے. کچھ پیسے کچھ لوگ وہ نکالیں جو دیکھیں کہ گاؤں میں کون سا گھر غریب ہے، اس گھر میں راشن پہنچایا جائے. کوئی لوگ وہ ہوں کہ جو کھڑے ہو، جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے کس وجہ سے، تو کا خرچ نہیں ہے شادیوں کا. کچھ لوگ وہ ہوں کہ جو خاموشی سے، بغیر اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، خاموشی سے اس کی شادی کرا دے. کچھ وہ لوگ اٹھیں جو کسی بچے کی تعلیم کے لیے آگے بڑھے. ہر کوئی اپنے اپنے اندر ذمہ داریاں لے نا. مگر آج ہمارے اندر معاملات یہ ہوا ہے کہ جب تک ہمارا نام نہیں ہوگا نا، سٹیج پر میں نہیں کہوں گا کہ حاجی صاحب نے 5,000 روپے دیے، تب تک نہ حاجی صاحب خوش ہوں گے اور ہم نے بھی یہ عالم بنا دیا ہے. سمجھے؟ سٹیج والوں سے بھی کہوں گا معذرت کے ساتھ، ہم نے بھی عالم بنایا کہ حاجی صاحب کو اتنا آگے کر دیا نا. حضور مجا پاسبان ملت فرماتے تھے کہ جس کی حیثیت جناب کہلانے کی نہیں ہو، اس کو تم نے حضرت کہہ دیا تو اپنے آپ کو حضور سے کم نہیں سمجھے گا. بے شک صحیح. جس کی حیثیت جناب کہلانے کی نہیں ہو، اس کو آپ نے حضرت کہہ دیا تو وہ اپنے آپ کو حضور سے کم نہیں سمجھے گا. تو وہ حال ہو گیا ہے. کہیں نہ کہیں ہم منبر والوں کی بھی جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں. بہت زیادہ آگے پیچھے گھومنا. حضور نے فرمایا وہ عالم اچھا ہے کہ عمرہ جس کے دروازے پر جائے، اور وہ عالم برا ہے کہ وہ عمرہ کے دروازے پر جائے. مفہوم حدیث بے بتایا. شک بے شک. حق ہے حق ہے. واہ. تو آج تو ہمارا حال ہی یہ ہو گیا ہے.
توجہ دو، اپنے اندر یہ کمیاں پوری کریں. سمجھے؟ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی طرف توجہ کرنا، حضور کو ان تمام چیزوں سے زیادہ خوشی ہوگی. اپنے عمل کے ساتھ میں نمازوں کی پابندی، مسجدوں کو آباد کرو، مکتب اچھے کرو، بیسک علم کی طرف توجہ دو. سو جلسے کرنے سے بہتر ایک جلسہ کرو، باقی 99 جلسوں کے پیسے جو ہے وہ دین کے مدد میں، دین کے کام میں خرچ کرو. بے شک. سمجھے؟ جو نوجوان بچے جو پڑھ رہے ہیں، کبھی فیس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے، کوئی ایسا بھی تلاش کرو کہ اس کی فیس دے دو، وہ آگے بڑھ جائے، وہ پڑھ جائے. اگر وہ کوئی بڑا بن گیا تو ہو سکتا ہے نا کہ یہی ہوگا کہ وہ جب بڑا بنے گا تو اس کو یاد رہے گا کہ فلاں نے میری مدد کی تھی. اور وہ تمہارا سنی بھائی جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا ہو، تو اگر وہ آگے جا کر کوئی بڑی پوسٹ پر فائز ہوتا ہے تو یہ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. کوشش کرو لوگوں کی مدد کر سکے. اگر یہ نہ ہو سکے تو کسی کی، اگر مدد نہ ہو سکے تو کسی کی چادر چھیننے کی کوشش بھی نہ کرو. اگر دے نہیں سکتے تو لینے کی کوشش نہ کرو. اتنا تو کم از کم رہو. اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، معاملات کو اچھا کرو، برائی سے بچو. چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے دیہات میں اختلاف کو نہ آنے دو. سنی مل کر رہو، سنیت پر قائم رہو. یہی اصلاح معاشرہ بھی ہے. رد صلح کلیت تو آپ نے سن ہی لیا. سمجھے؟ صلح کلی کس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، مزید سمجھانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو اب تو بچے بھی سمجھدار ہو گئے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ اور رجوع کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.